نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے اسلام میں کیا کوئی گنجائش موجود ہے یا نہیں، اس حوالے سے وضاحت کر دیں۔ پھر محترم بھائی، جوائنٹ فیملی سسٹم کی اسلام میں بڑی گنجائش موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ روایت موجود ہے کہ جب ان کے والد صاحب شہید ہو گئے تو انہوں نے شادی کی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انہوں نے ایک ایجڈ خاتون کے ساتھ شادی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بھائی تو کسی کنواری عورت کے ساتھ شادی کرتا تاکہ یلاعبھا وتلاعبک، وہ تیرے ساتھ جو ہے وہ محبت کرتی کھیلتی اور تو اس کے ساتھ محبتیں بانٹتا۔ تو انہوں نے کہا جی میری جو بہنیں ہیں ان کی تعداد کثرت سے ہے، یعنی کہ وہ ان کو کوئی سرپرست چاہیے تھا تو لہٰذا میں نے اس وجہ سے شادی کی۔ تو وہ ایک ہی گھر میں رہنے کے حوالے سے ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر مطلب دیکھا جائے، ڈھونڈا جائے، ٹٹولا جائے تو انشاءاللہ بہت ساری روایات مل جائیں گی۔ ہم بہت ساری چیزوں میں ون سائیڈڈ جو ہے وہ گفتگو کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج جو تھیں محترمات، ان کے الگ الگ خیمے تھے، تو لہٰذا ہمیں بھی اس طرح الگ الگ یعنی کہ رہنا چاہیے، اور جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے اس میں زیادہ شکوک و شبہات کے معاملات ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو اکٹھے رہنے میں زیادہ برکت ہے، زیادہ محبت ہے، زیادہ خیر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت رکھا ہے تو پھر علیحدہ بھی رہا جا سکتا ہے، اس میں بھی حرج اور ممانعت والی بات نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں احسان الحق شہباز صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، یہ شیخ الحدیث ہیں، گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں، میرے استاد بھی ہیں۔ تو آپ کا موقف یہ ہے، یعنی کہ ان کا موقف یہ ہے کہ بھائی شادی کے بعد علیحدہ ہی رہنا ہے، اکٹھے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس طرح مطلب ان کی طرف جو ہے یہ ان کی طرف سے یہ بات آئی ہے، تو اس طرح مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقف جو ہے میں اس کی تائید نہیں کرتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکٹھے رہنے میں زیادہ خیر و برکت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور کوئی مسائل ہیں تو علیحدہ بھی رہا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بارک اللہ۔